كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وكبده ونفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة واؤ میں نے قسم والنجم روشن ستارے محمد مصطفیٰ کی قسم ہے. اذا ہوا جب وہ چشمے زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے. ما ضل صاحبکم وما غوا ما ضل کبھی راہ نہیں بھولے صاحبکم تجھے اپنی تم کو اپنی صحبت دینے والے وما غوا اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے. وما ينطق عن الهوى وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو وحی ان کی طرف کی جاتی ہے. علمہ شدید القوى ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا. ذو مرۃ جو حسن مطلق ہے. پھر اس جلوہ حسن میں فاستوى اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا. کیا بات ہے, آپ نے جب ترجمے پڑھے ہوتے فاستوى اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ہر ایک نے ترجمہ کیا کہ جبریل کو دیکھا, لیکن یہاں ترجمہ ملازہ ہو وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر وہ محمد مصطفیٰ تھے. اللہ اکبر جل جلالہ. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عالم مکان کے سب سے عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے. ثم دنا فتدلى بخاری حضرت حسن بصری تمام مفسرین کی طرف اور یہ ترجمہ ملاحظہ کیجیے سب کو ملا کے ترجمے میں بات واضح ہو گئی. ثم دنا فتدلى پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے قریب ہوا. فتدلى پھر اور قریب ہو گیا. فقال قاب قوسین او ادنى پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا. او ادنا انتہائے قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا. یعنی رب کی ذات اس کا جلوہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئے کہ بیچ میں فاصلہ 2 کمانوں کا جو ہوتا ہے اتنا بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى پھر جب 2 محب اور محبوب آپس میں ملتے ہیں تو بیچ میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. ہم نے جاننا چاہا کہ معراج کی رات دونوں کے بیچ میں کیا باتیں ہوئی تو فاوحى الى عبده ما اوحى بس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی. ما کذب الفؤاد ما رأى ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا. ما رأى جو ان کی آنکھوں نے دیکھا. افتمارونہ علی ما جرى کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو. اب معراج کے منکروں جھگڑتے ہو کہ محمد مصطفیٰ معراج پہ گئے تو یہ دیکھا. افتمارونہ علی ما جرى جو اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو. اگلا جملہ یہ جس نے ترجمے پڑھے ہیں کمال کر دیا, خدا کی قسم کمال کر دیا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى بڑے لوگوں نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا. تم ایک بار ہی دیکھنے پہ جھگڑ رہے ہو. کمال کر دیا. خدا قسم میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ کرنے کے بعد میں دعا پڑھوں تو معراج کا واقعہ مکمل ہو گیا, لیکن کچھ تھوڑی سی اور آسان کرنی ہے اس لیے مجھے بات بڑھانا پڑے گی. لیکن ترجمہ سن لیجیے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا. اور یہاں لوگ ترجمہ کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھا پھر دوبارہ دیکھا. جب ایک دفعہ دیکھ لیا پھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. 24,000 مرتبہ تو میرے نبی کے پاس مکے اور مدینے کی گلیوں میں آیا ہے, اس کو 2 بار دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. 2 بار دیکھنا تو کوئی ایسی شے ہوگی کہ جس کو دیکھنا بڑے فخر کی بات ہو. تو رب نے ایک مرتبہ جلوہ دکھایا
محمد نے دوسری مرتبہ معراج کی رات میں دیکھا ہے، اور تم ایک بار دیکھنے پہ جھگڑ رہے ہو۔ محمد مصطفیٰ نے تو وہ جلوہ 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، عندہا جنت الماوا، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، جب ڈھانپ رہی تھی جو کہ اس پر سایہ فکر تھی، نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھی۔ ما زاغ البصر وما طغی، رب ہمارے حضور کی آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے معراج کی رات۔ ما زاغ البصر وما طغی، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی، ہم اس کے سامنے تھے، ہمارا جلوہ اس کے سامنے تھا، وہ ٹکٹکی لگا کے دیکھتا رہا۔ ورنہ لوگوں کی آنکھوں کا یہ عالم ہے کہ سورج 12 بجے سامنے ہو، کوئی آدمی گرمیوں کے دنوں میں یوں سورج کو ٹکٹکی لگا کے نہیں دیکھ سکتا، تو جو میری مخلوق کو ٹکٹکی لگا کر سورج کو مسلسل نہیں دیکھ سکتا۔ اے امتیو، میرے بندو اور محمد کے امتیو سنو، تمہارے محمد مصطفیٰ کی وہ طاقت ہے، ما زاغ البصر وما طغی، وہ میرے نور کو دیکھتا رہا مگر اس نے آنکھ ادھر ادھر نہیں کی۔ خدا تعالیٰ میرے نبی کی آنکھ کی تعریف کر رہا ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب یہ تھی 18 آیات، ان 18 آیات کے اندر معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ لوگ آج واقعہ سننے آئے ہو۔ میں 12 سال سے اسے بیان کر رہا ہوں، تو کیا کوئی شک چھوڑی ہوگی؟ ایک ایک لفظ پہ سائنس کے زاویے سے، تاریخی زاویے سے، حدیث کی روشنی میں 12 سال سے تمہیں سنا رہا ہوں معراج، تو تقریباً ہر شعبہ بیان کر چکا ہوں گا، تو کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا تبدیلی ہو جائے، ورنہ معراج تو ہوئی۔ اور آپ سب لوگ جو آئے ہو، آپ کو اللہ اجر دے گا۔ کتنا دے گا؟ آج تقریر کا زاویہ ذرا چینج کرتے ہیں۔ میں بخاری اور مسلم سے معراج شروع نہیں کرتا، میں بابا فرید الدین گنج شکر سے معراج شروع کرتا ہوں۔ یہ بابا کی کتاب ہے، بابا فرید الدین گنج شکر نے بولی، نظام الدین اولیاء نے لکھی، یہ بابا کے ملفوظات ہیں۔ بابا کا لقب ہے ولیوں میں شیخ الاسلام، ولیوں میں ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ تو جب ولیوں کی گفتگو ہو اور شیخ الاسلام کہا جائے تو فوراً سمجھ آؤ بابا فرید الدین گنج شکر کی بات ہو رہی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ فرماتے ہیں معراج بیان کرتے ہوئے، ایک دن 27ویں کی رات جیسے آج ہے۔ آج کل تو لوگ بڑے میلے پیدا ہوئے، مسجدیں بند، معراج بدعت، شرک، ہر چیز ہی شرک بدعت، سب ختم ہو گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے صرف بابا کے 50,000 خلیفہ ہیں دنیا میں، 50,000 خلیفہ، مریدوں کی بات نہیں کر رہا، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ خواجہ اگر کسی نے بنا، خواجہ نہیں، خواجہ جس کے ہیں وہ سب سے زیادہ خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر نے بنائے۔ ان کے مرید بہت، اور نظام الدین اولیاء جن کو فیض ملا، نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں 27ویں کی رات 655 ہجری قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ شاید مسجد غوث اعظم میں صرف معراج ہوتی ہے یا پاکستان میں ہوتی تھی، یہ دیکھو ابھی تمہارا پاکستان بنا نہیں ہے۔ پہلے سے معراج کا تذکرہ ولیوں میں خصوصی محفل جمائی گئی معراج کی۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، اور لکھنے والے نظام الدین شیخ جمال الدین بھی موجود ہیں، نجم الدین بھی بیٹھے ہیں، شب معراج اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بابا فرید الدین فرمانے لگے، رجب کی 27ویں کی رات بڑی 27ویں بڑی بزرگ مرتبہ رات ہے، کیونکہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ بابا بیان کر رہے ہیں اور ولی سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ شاہ، کون کون سی چیزیں تم چھوڑتے جا رہے ہو، تمہارے بچے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر بیان کرنے والے اور ولی کامل وقت کے ولی سننے والے۔ بابا فرید الدین فرمانے لگے، جو معراج کی رات اجازتا ہے اللہ اس کو معراج عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب تم لوگوں کے لیے جملہ بابا کا ہے کہ جو معراج کی رات جاگتا ہے گویا اس شب کو معراج ہوتی ہے۔ ابھی ذرا سنتے جانا کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو کتاب پڑھ کے نہیں تقریر کرتے، ہم لوگ تو کتابیں پڑھ کے تقریر کرتے ہیں نا، یہ کتابیں پڑھ کے نہیں، ہم تو کھول لیتے ہیں، یہ بھی کھول لی، یہ بھی کھول لی، ساری کھول لی، تو کتابیں آگے کھولی، یہ کتاب کھول کے نہیں، یہ صاحب کتاب کو دیکھ کر پھر تقریر کرتے ہیں۔ اب بابا کے جو جملے ہوں گے آج معراج کی رات آپ کے لیے نئے، اور اسے دماغ میں بٹھا لینا، یہ وہ جملے ہیں جو دیکھ کے بتا رہے ہیں۔
فرمانے لگے جو معراج کی رات جاگا، آج کی رات یہ بھی جو تم جاگ رہے ہو یہ چلے گی اب صبح ہوتا، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب سٹوری بیان کرنے لگے کہ میں نے معراج کی فضیلت کس سے سنی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں کہ میں ایک دن چلتا چلتا بغداد پہنچ گیا۔ بغداد عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سرزمین، بغداد پہنچا ہوں۔ بغداد پہنچا تو وہاں جا کے پوچھا کہ کوئی بزرگ ہے؟ بابا جب بغداد کے تو پوچھے کہ ہم ولی کامل کہاں رہتا ہے؟ تو بابا بغداد میں پوچھتے ہیں ولی کامل کہاں رہتا ہے؟ کسی نے بتایا وہ فلاں غار میں ایک بابا رہتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کہنے لگے میں بغداد کے جنگلوں میں پھرتا پھرتا پہاڑ میں پہنچا، کہا ایک غار میں مجھے ایک بابا نماز پڑھتا نظر آیا۔ عشاء کے وقت میں پہنچا تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد فارغ ہوئے، میں ان کے پاس ادب بجا لایا، بابا نے بھی پاس بٹھا لیا، اچھے لگ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا اجودھن سے آیا ہوں، جسے آپ پاک پتن کہتے ہو، اجودھن سے آیا ہوں۔ اچھا بیٹھو، پاس بٹھا لیا۔ بابا فرید الدین کہنے لگے چہرہ بڑا نورانی، جیسے چمکتا ہوا چودھویں کا چاند، جتنی نمازیں پڑھو گے اتنا چہرہ تمہارا چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ میں بیٹھا، حیبت مجھ پہ طاری ہو گئی۔ اب بابا کی بات سنا اور معراج کا واقعہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ بابا کہنے لگے میں جو بیٹھا تو وہ بزرگ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے، تو خود ہی کہنے لگے مولانا فرید، بابا فرید کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا فرید، میں 50 سال سے اس غار میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، 50 سال ہو گئے مجھے اس غار میں عبادت کرتے ہیں، اور تو جانتا ہے مولانا فرید میں کھاتا کیا ہوں؟ بس یہی کوئی گھاس، جب کبھی زیادہ بھوک لگے تو نفس کو مارنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے میں تل کے یا گھاس کھا لیتا ہوں۔ مجھے 50 سال اس غار میں گزر گئے، اور 30 سال تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ رات کیا ہوتی ہے، میں سوتے ہی نہیں تھا۔ 30 سال تک میں نہیں سویا۔ 30 سال کے بعد ایک رات میری آنکھ لگی، میری آنکھ لگی تو میری روح جو ہے وہ نکال کے بلندی پہ فرشتے لے گئے، اور مولانا فرید کو جانتا میں کون ہوں؟ میں جنید بغدادی کا مرید ہوں۔ میرے بابا چلے گئے دنیا سے پیر میرا، میری روح جب نکال کے لے کے گئے تو جانتا کون سی رات تھی؟ معراج کی رات، 27ویں کی رات میں سو گیا، 27ویں کی رات میں سو گیا۔ فرشتوں نے میری روح نکال لی اور نکال کے مجھے پہلے آسمان پر لے کر گئے۔ میں پہلے آسمان پہ 27ویں کی رات کو معراج کی رات میں پہنچا تو میں دیکھتا ہوں فرشتے ہی فرشتے، اور دوسرے آسمان پر جو ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے، مجال ہے کہ کوئی ادھر دیکھے یا ادھر، مسلسل دوسرے آسمان کو دیکھے جا رہے ہیں۔ اور مولانا فرید جانتا ہے کہ وہ پڑھتے کیا ہیں؟ سبحان ذی الملک والملکوت، بس وہ یہی پڑھے جا رہے ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ قیامت تک انہوں نے ہلنا نہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی ان کی عبادت ہے، اور قیامت تک یہ یہی کرتے جائیں گے۔ میری روح کو آگے لے جایا گیا۔ آخرکار میں عرش کے نیچے پہنچا تو میں جو ہی عرش کے نیچے ہاتھ باندھ کر میں کھڑا ہوا تو میں نے یوں دیکھا دائیں طرف تو میرے پیر حضرت جنید بغدادی کھڑے۔ حضرت جنید بغدادی پہلے سے کھڑے ہیں، ان کی جب نظر مجھ پر پڑی تو گفتگو نہیں ہوئی کیونکہ رب کے عرش کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں جو ہی وہاں پہنچا تو میں نے کوشش کی کہ میں آگے بڑھوں، تو آواز آئی تو آگے نہیں بڑھ سکتا، تیری معراج یہیں تک تھی، تم یہی رکو، اس سے آگے بڑھنا میرے محمد کا مقام ہے، تم لوگوں کا نہیں، تمہیں علیین پہ درجہ دے دیا گیا ہے۔ اتنا جب جملہ کہا تو میرے پیر پوچھتے ہیں میں تو ڈر گیا تھا تمہیں دیکھ کر کہ شاید تجھے سزا دی گئی، تو نے میرے جانے کے بعد میرے خلاف کیا، شاید ہمارے الٹ کیا، یا تو نے کوئی خطا کی، لیکن جب تجھ پر نوازشات دیکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، تو اسی پہ قائم ہے تو میں تمہیں کہہ کر گیا۔ تو مولانا فرید کو بتا رہے ہیں 27ویں کی رجب، 27ویں کی شب میرے ساتھ یہ جب ملا، ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میں واپس آ گیا۔ ہائے ہائے، جب میں واپس پہنچا بڑے میں نے عجائبات قدرت دیکھے، علیین پہ مجھے مقام عطا کیا گیا، میں واپس زمین پہ آ گیا۔ زمین پہ جب آیا تو کہنے لگے جو بھی شخص
معراج کی رات یعنی 27ویں کو جاگتا ہے، اے مولانا فرید سن، اللہ اس کو ضرور یہ سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ میں یہ جملے آپ کو بھی کہیں اور حدیث میں کہیں لے کے نہیں گیا، کتاب کھول دی، آپ لوگوں کا یقین ان چیزوں سے یقین اور بڑھتا ہے۔ جو ولی ہیں یہ دیکھ اب آگے ملاحظہ کیجیے، فرمانے لگے بعد ازاں شیخ الاسلام نے فرمایا، کون شیخ الاسلام؟ ابھی آپ کو بتا چکا، جب ولیوں کی گفتگو ہو تو بابا فرید شیخ الاسلام ہے۔ بعد ازاں شیخ الاسلام نے فرمایا جو معراج کی رات 27ویں کو 100 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 5 مرتبہ قل هو اللہ، اور نماز 100 رکعتیں پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ محمد مصطفیٰ پہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد سجدے میں گر کے جو دعا کرے گا رب تعالیٰ نبی کے معراج کا صدقہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو آج کی رات میں مولانا فرید بابا فرید نے کیا بتایا؟ جس کے صرف 50,000 خلفاء ہیں، 100 رکعت، یہ فرض نہیں ہے، یہ پرواز کی بات ہوتی ہے، یہ ضرور۔ اس کے بعد اب ذرا سنو بابا معین الدین چشتی رحمہ اللہ سے، ذرا سن لو معراج۔ شیخ معین الدین سنجری رحمہ اللہ بابا فرید کہنے لگے میں نے اپنے پیر سے سنا، کہتے ہیں کہ شیخ معین الدین رحمہ اللہ خواجہ معین الدین جمیلی چشتی نے فرمایا ہے معراج کی رات رحمت کی رات ہوتی ہے، جو اس رات کو جاگتا ہے امید ہے کہ رحمت الہی سے بے نصیب نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رحمت عطا فرمائے۔ اب ذرا سن لو کہ آج کی رات ہوتا کیا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی فرماتے آج کی رات، یہ 27ویں کی جس رات میرے نبی کو معراج ہوا، یہ معراج کی رات 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک تھال، اس تھال میں نور، اور وہ فرشتے جب 70,000 اترتے تو وہ اتر کے جب جہاں جہاں مراد ہے، یہ رات جدھر دل جائے گی فرشتے ادھر، وہ پھر لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو جو مسلمان، شیخ معین الدین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات کو جاگتا ہوتا ہے جیسے تم جاگ رہے ہو، تو وہ نور کا تھال اس کے چہرے پر یوں ڈال دیتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام رونے لگ گئے۔ دیکھا تھا یہ ہوتی ہے، مولوی مسجد بند کر جاتا ہے، شیخ الاسلام رونے لگ گئے، 27ویں رجب کو رونے لگ گئے۔ میرے نبی کے معراج کی فضیلت، رات کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے، کہنے لگے لوگ کتنے بد نصیب ہیں، اس رات کیوں نہیں جاگتے؟ شیخ اب دیدہ ہو کر فرمایا لوگ اپنے دین اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں۔